اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 27 جنوری 2024۔ سیاسی انتخابات کا سال، امت مسلمہ کا امت واحدہ بننا کیوں ضروری ہے؟ دوران ہفتہ کی خبروں میں امریکہ کی ایک اہم خبر امسال ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکی ہیلی کو ہرا کر نیو ہیمپشائر پرائمری انتخابات میں فتح حاصل کی۔ بعض سیاسی تبصرہ نگاروں کے نزدیک ٹرمپ کی فتح مستقبل میں امریکی اور عالمی سیاسی حالات کے تناظر میں بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی سابق مندوب نکی ہیلی ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گئی ہیں۔ انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو سال 2024 ایک لحاظ سے دنیا بھر میں انتخابات کا سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امسال تقریباً دنیا کی آدھی آبادی سیاسی انتخاب کے عمل سے گزرے گی۔ ان میں سر فہرست دنیا کی بڑی طاقت امریکہ ہے۔ اگر یورپ کی طرف نگاہ ڈالیں تو یورپین یونین میں شامل 27 ممالک جون میں یورپین پارلیمنٹ کے لیے اپنے ممالک سے نمائندے منتخب کریں گے۔ اس کے علاوہ امسال برطانیہ میں بھی عام انتخابات متوقع ہیں۔ اسی طرح روس میں مارچ کے مہینے میں صدر کا انتخاب منعقد کیا جائے گا۔ افریقہ کے تقریباً 15 ممالک میں امسال انتخابات ہیں۔ اسی طرح ایشیا کے متعدد ممالک جن میں تعداد کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا میں انتخاب اپریل یا مئی میں منعقد ہوں گے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 900 ملین سے زائد لوگ ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ان کے علاوہ انڈونیشیا، پاکستان، ایران، کوریا، شمالی کوریا، تائیوان اور سری لنکا میں بھی امسال انتخاب منعقد کیا جائے گا۔ یہاں ضمناً یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ جہاں دنیا کی ایک کثیر تعداد اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم اور ملک کے سربراہ یا نمائندے منتخب کرے گی، وہاں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کے روشن اور ترقی یافتہ دور میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو محض للہ سال ہا سال سے اپنے اس بنیادی حق سے محروم چلی آ رہی ہے۔ پاکستان میں دوسری آئینی ترمیم کے بعد تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ سے احمدی مذہب کی بنا پر اپنے اس حق سے محروم کر دیے گئے ہیں، جو عصر حاضر میں ظلم اور نفرت کی ایک واضح مثال ہے۔ ذکر ہو رہا تھا انتخابات کا، تو جہاں بھی اور جس ملک میں بھی احمدی ہو اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو تو ہمیشہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تو عد الامانات الی اہلہا کو ذہن میں رکھ کر اپنے اس حق کو اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں ایک طرف روس یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اور دوسری جانب مشرق وسطی کے حالات میں روز بروز کشیدگی واقع ہو رہی ہے، امسال کے انتخابات خاص اہمیت کے حامل ہوں گے اور آئندہ حالات کی سمت کے تعین میں خاصا اہم کردار ادا کرنے والے ثابت ہوں گے۔ ایسے میں مسلمان ممالک کو بالخصوص اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے لیڈر منتخب کریں جو انہیں امت واحدہ بننے کی طرف لے جانے والے ہوں اور ان ذرائع کو فروغ دینے والے ہوں جن سے امت مسلمہ بنیان مرصوص بنے اور بجائے آپس میں لڑنے کے وہ مغرب کے اثرات سے آزاد ہو کر متحدہ طور پر دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 19 جنوری 2024 میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی تحریک کی اور امت مسلمہ کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اب یہ مسلمان ملکوں کا حال ہو گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے فلسطین کو بچانے کی فکر کریں، خود مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مسلمان ملکوں کو، لیڈروں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔
ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو اپنے مقاصد سمجھنے کی توفیق دے اور ایک امت واحدہ بننے والے ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امت واحدہ بننے کے لیے زمانے کے امام کو ماننا ضروری ہے، اور اس کو مان کر ہی مسلمان ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی فرستادے کے ذریعہ اب مسلمانوں کو عزت و شرف بخشنا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف دنیا بھر کے مسلمانوں کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، آج مسلمان اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ جو مسیح و مہدی آنے والا تھا وہ آ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق اور غلام صادق بھی یہی ہے، اور اس کی بیعت میں آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موجب ضروری ہے، اور کامل وفا کے ساتھ اس کی بیعت میں شامل ہو جائیں تو مسلمان ان کو ماننے کے بعد دنیا میں اپنی برتری منوا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں، ورنہ یہی ان کا حال رہنا ہے جو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 24 مارچ 2023، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 14 اپریل 2023، صفحہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جہاں دنیا بالعموم ایسے لیڈر منتخب کرے جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں، وہاں مسلمان ممالک میں بھی یہ شعور بیدار ہو کہ ان کی ترقی نہ تو سیاسی چالوں سے وابستہ ہے اور نہ ہی کسی اور دنیاوی ذرائع سے، بلکہ اب صرف اور صرف امام الزمان کو ماننے سے ہی وہ قعر مذلت سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں، اور اندھیروں کی کوٹھری سے نکل کر نور اور امن کے محلات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانے دشت خار۔